रजब तैयब एर्दोगान तीसरी बार तुर्किया के सदर मंतखब। गैर रस्मी नताइज के मुताबिक 52% से ज़ायद वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। कमाल ओगलू रन ऑफ मरहले में 47% से ज़ायद वोट ले सके। कामयाब उम्मीदवार के हामियों का जश्न, कौम की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। एर्दोगान का खिताब। सदारती इंतखाब में तैयब एर्दोगान की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। एर्दोगान की जीत उनकी मुतहद क़यादत पर अवाम का एतमाद है। एर्दोगान दुनिया के मज़लूम मुसलमानों के हुकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। पाकिस्तान तुर्किया के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात एर्दोगान की क़यादत में बुलंदी की जानिब गामज़न रहेंगे। शहबाज शरीफ का ट्वीट। तैयब एर्दोगान की कामयाबी पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन तुर्किया के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के ख्वाहिशमंद। रूसी सदर पुतिन ने अवाम की बेलौस खिदमत और आज़ाद खारिजा पॉलिसी को कामयाबी की वजह करार दे दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, आज़रबाईजान के सदर, जर्मन चांसलर, ब्राज़ील और सर्बिया के रहनुमाओं की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता तो उधर भारत धमाके कर रहा होता, इधर हमारा जो लीडर होता अगर गीदड़ होता तो मुंह पर कूड़े वाली बाल्टी डालकर छुप जाता। 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। दफाई बिल्डिंग्स को जला दिया गया, शुहदा की यादगारों को जला दिया गया। वो जो तोपें दुश्मन पर इस्तेमाल हुई थी उनको दरिया में फेंक दिया गया। कौन से पाकिस्तान को जिंदा रखना है, कौन सी तस्वीर को जिंदा रखना है? 28 मई 98 या 9 मई 2023, किसको जिंदा रखना चाहते हो? दुनिया मुल्क बनाने वालों को याद रखती है, मुल्क जलाने वालों को नहीं। 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। तनसीबात जला दी गई, शहदा की बेहुरमत हुई। दहशत गर्दी करोगे तो दहशत गर्दी के मुकदमात ही बनेंगे। लीडर मुश्किल वक्त में खुद ढाल बनता है, कौम को ढाल नहीं बनाता। एक गीदड़ मुश्किल पड़ते ही अमेरिका के पाँव में गिर गया। नौजवानों को लैपटॉप के बजाय पेट्रोल बम पकड़ाने वाला कौम का खैर खा नहीं। मरियम नवाज का लाहौर में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। अल्लाह ताला ने जब भी मौका दिया है मैंने दिलो जान के साथ आपकी खिदमत की है, बड़े खुलूस के साथ। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहता है और अज हद अफसोस रहता है कि तीनों बार मुझे किसी न किसी बहाने इस मुकद्दस मिशन को आगे बढ़ाने से महरूम रखा गया। पाकिस्तान को नफरतों की आग में झोंकने, अवाम को गुमराह करने और नौजवानों को अपने मकरू अज़ाइम की भट्टी में जलाने और मुल्क को कई साल पीछे धकेलने वाले आज बेनकाब हो गए हैं। एक तरफ हमारे दौर की तरक्की, दूसरी जानिब तबाही फैलाने वाले हैं। एटमी धमाके रुकवाने के लिए बहुत दबाव डाला गया। कौम को असल इम्तिहान और बड़ी आजमाइश का सामना था। हमने जो किया वो असली एब्सोल्यूटली नॉट था। ख्वाहिश थी पाकिस्तान दुनिया की 7वीं माशी ताकत भी बने। अफसोस कुछ लोगों ने टांगे खींचना शुरू कर दी। किसी भी दौर में मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। नवाज शरीफ का ऑडियो पैगाम। खवातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो खवातीन वाली जेल में मौजूद हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जिना हाउस में जो भी मुलव्वस है, चाहे वो कितना असर रसूख वाला क्यों ना हो, वो छूटेगा नहीं। इमरान खान के नज़रबंदी के बारे में बातें चल रही हैं। इस टाइम पर इस वक्त तक कोई ऐसा फैसला नहीं है। जहाँ उस वाक़े में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान की नज़रबंदी का फैसला नहीं हुआ। ख़वातीन से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। ख़वातीन से बदसलूकी से मुतल्लिक़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया टॉक। समनाबाद में अंडरपास की तामीर का जायज़ा। 15 जून तक आवाम के लिए खोलने का इंदिया।
عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے سامنے ایک شیشہ لگائیں اور اس پر بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، کیونکہ اس شیشے کے علاوہ اب ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ علی زیدی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے تو صرف پیسہ بنایا۔ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ تھا، تو ان کو سب کو خوش آمدید کہنا چاہیے اور ویلکم کرنا چاہیے کہ دیر آئے درست آئے۔ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ملک دشمن خود ہی سامنے آ جاتے ہیں۔ شہداء کی یادگاروں کو جلانا، املاک کو نقصان پہنچانا ناقابل برداشت ہے۔ عمران خان کے بہکاوے میں آنے والے نوجوان توبہ کر لیں تو ان کی معاونت کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان شیشے کے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کریں، اب ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ گورنر سندھ کامران ریسوری۔ کہتا ہے جی میرے ساتھ مذاکرات کر لو، بھئی تمہارے ساتھ کس بات کے مذاکرات کریں؟ تم نے تو ابھی تک اس عمل کی جو ہے وہ کھل کے مذمت بھی نہیں کی کہ اب سازشیں گھڑ رہا ہے۔ نوجوانوں کو اس نے نفرت کی آگ میں اندھا کر دیا، انہیں یہ معلوم نہیں پڑا کہ وہ احتجاج کرنے کے لیے کس طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ہر چیز کو لوٹا اور اس کے بعد آگ لگا دی۔ عمران خان مذاکرات کے خواہاں، حکومت کی دو ٹوک نہ۔ بات چیت سیاستدانوں سے ہوتی ہے، پی ٹی آئی چیئرمین میں سیاستدانوں والی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ 9 مئی کو قائد اعظم کا گھر جلایا گیا۔ حساس تنصیبات پر حملے کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ووٹ کی طاقت سے فتنے کو مائنس نہ کیا تو یہ ملک کو حادثے سے دوچار کر دے گا۔ رانا ثناء اللہ۔ قوم کی میراث کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے یہاں پہ سینئر لوگ موجود تھے، یہ نہیں تھے کہ لونڈے لپاڑے تھے، ان کی ساری لیڈرشپ باہر کھڑی تھی، اندر ان کے ٹکٹ ہولڈرز موجود تھے۔ سب کو یہ اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ جناح ہاؤس ہے، یہاں قائد اعظم کا یہ گھر رہا ہے، یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے اور اس کی اپنی ایک سینکٹی ہے، لیکن اس کے تقدس کو اس برے طریقے سے پامال کیا گیا کہ راکھ کے ڈھیر ہے جگہ جگہ پہ۔ اہم ترین تنصیبات کو نشانہ بنانے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جب ہم کہتے تھے بات چیت کریں اس وقت مذاق اڑایا جاتا تھا، اب مذاکرات کی گردان کی جا رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعات انتہائی دلخراش، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، جناح ہاؤس میں کیمیکل کا استعمال کرتے ہوئے آگ لگائی گئی، شرپسند 3 اطراف سے حملہ آور ہوئے، ایسا ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ پوری قوم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کی جناح ہاؤس لاہور میں میڈیا ٹاک۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں اور اس افسوسناک واقعات کے بعد تحریک انصاف میں شامل نہیں رہ سکتا۔ تحریک انصاف کو خدا حافظ کہنے کا سلسلہ جاری۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی طارق محمود الحسن بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ لندن میں پریس کانفرنس کے دوران 9 مئی کے واقعات کے شدید الفاظ میں مذمت۔ نانی عزیز بھی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ ملک خرم علی کی راہیں بھی جدا، سیاست چمکانے کے لیے اداروں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، سابق ایم پی کا موقف۔ پاکستان تحریک انصاف سٹی سرگودا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہوں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں، اور وقتی طور پہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہوں۔ 9 مئی کو جو ہمارے ملک میں واقعات پیش آئے، میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی جھٹکا، پی ٹی آئی حکومت میں اتحادی رہنے والے ہم خیال گروپ کا بھی راستہ جدا کرنے کا فیصلہ۔ سابق صوبائی وزیر ملک غضنفر عباس چینا کی قیادت میں پارٹی چھوڑنے کی تیاریاں، اگلے 24 گھنٹوں میں اعلان متوقع۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے جتھوں نے 9 مئی کو ملک میں فساد برپا کیا۔ جناح ہاؤس اور دیگر املاک کو جلایا گیا۔ سازش کرنے والوں کے عزائم انتہائی گھناؤنے تھے۔ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے ذمہ دار منطقی انجام تک ضرور پہنچیں گے۔ خرم دستگیر۔
لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں مرکزی مسلم لیگ کی زیر اہتمام تکبیر کانفرنس، مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت مختلف رہنماؤں کا خطاب، کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت، ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعادہ۔ افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں، شرکاء کی فورسز کے حق میں نعرے بازی، ملک کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش۔ ملتان، جہلم، دینا، جعفر آباد، اوسط محمد اور حیدرآباد میں بھی شہریوں کا وطن کے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ محمد سلمان پاک اور گرد نواز سے تجاوزات اور رکاوٹیں ختم، پی ٹی آئی کارکنوں کے احتجاج کے باعث کئی ماہ تک مشکلات سے دوچار رہنے والے مقامی رہائشی انتظامیہ کے شکر گزار۔ پچھلے 5-6 مہینے سے نا یہاں کے حالات بڑے خراب تھے۔ 9-0 تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ 9-0 سے بدتر حالات تھے۔ یہاں فیملیز کو ساتھ لے کر یہاں سے باہر جانا بڑا مشکل تھا، بیمار لوگ بھی اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے تھے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کا، پولیس کا، اپنی آرمی کا اور تمام فورسز کا جنہوں نے ہمارے اس ایریے کو کلیئر کروایا۔ یہاں پہ فیملی سے گزرنا مشکل تھا، یہاں سے اسکول جانے والے بچوں کو گزرنا مشکل تھا۔ فیملیز یہاں سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ دہشت زدہ ہوتی تھی کہ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ ایسے ٹریڈ اور شکلیں چھپا کر، کبھی ہیلمٹ پہنے ہوئے، کبھی منہ کو جو ہے وہ ماسک اور کپڑے لپیٹ کے چھپائے ہوئے، گڑیلے ہاتھ میں لیے ہوئے، لٹھ بردار، ڈنڈا بردار لوگ یہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور اس سے منسلک دہشت گرد گروپوں کا صفایا، تنظیم میں اندرونی اختلافات میں شدت، امن کے دشمنوں کی آپس میں لڑائی جاری، سیکیورٹی فورسز اور عوامی اجتماعات کو نشانہ بنانے والے بڑے دہشت گرد انجام سے دوچار ہو چکے ہیں۔ بہاڑی، بہاولپور اور حاصل پور سمیت مختلف شہروں میں جل تھلے، کئی مقامات پر ژالہ باری، فصلوں کو شدید نقصان، چھتیں دیواریں گرنے کے واقعات میں متعدد افراد زخمی۔ احمد پور شرقیہ میں آندھی کے باعث کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی منقطع ہونے پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔